السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چاہت رسول پاک کی ہے چاہت حسین کی، چاہت رسول پاک کی ہے چاہت حسین کی، پونجی ہے آخرت کی محبت حسین کی، پونجی ہے آخرت کی محبت حسین کی۔ ڈٹ جانا حق پہ جان کی پرواہ کیے بغیر، ڈٹ جانا حق پہ جان کی پرواہ کیے بغیر، دیتی ہے درس آج بھی جرت حسین کی، دیتی ہے درس آج بھی جرت حسین کی۔ حسن عمل نبی کا زمانے میں ہے گواہ، حسن عمل نبی کا زمانے میں ہے گواہ، ظاہر ہے طول سجدہ سے عظمت حسین کی، ظاہر ہے طول سجدہ سے عظمت حسین کی۔ کوئی راز ہے خدا کا ذبح عظیم میں، کوئی راز ہے خدا کا ذبح عظیم میں، زندہ ہے آج تک جو شہادت حسین کی، زندہ ہے آج تک جو شہادت حسین کی۔ محوی یہ التجا ہے رب کریم سے، محوی یہ التجا ہے رب کریم سے، ہو جائے مرتے مرتے زیارت رسول کی، ہو جائے مرتے مرتے زیارت رسول کی۔ معزز سامعین اکرام، آج کی یہ میری 6ویں نشست ہے۔ آج محرم الحرام کی 6ویں تاریخ ہے۔ میں واقعہ کربلا کو گزشتہ 5 دنوں سے مسلسل سناتا چلا آ رہا ہوں۔ 5 دیگر کلپس نے آپ نے دیکھے ہیں۔ اگر ترتیب کے ساتھ اگر سماعت فرما رہے ہیں تو نقشہ کربلا کا، واقعہ کربلا کا آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ الغرض پچھلی 5ویں محفل کے اختتام میں نے کہا تھا، سرکار امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے جانثاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، میں تنہا کوفہ چلا جاؤں گا اور یزید کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن جانثاران حسین نے ایک زبان ہو کر سب نے یہ کہہ دیا، اے امام حسین، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ کے محافظ بن کر آئے ہیں۔ آپ کی جان پر آنچ آنے سے پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا نہ ہم کریں گے تو روز محشر آپ کے نانا جان ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ سن کر سرکار امام حسین نے ان تمام کے حق میں دعائیں دی، اور ادھر ابن زیاد کو خبر مل گئی کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ خبر جان لی، اب ابن زیاد نے حر کو بلایا۔ حر اب یزیدی لشکر میں تھے، آگے چل کر وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ جاتے ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن پہلے وہ ابن زیاد کے بنائے ہوئے لشکر میں تھے، اسی لیے حر نے ان کو بلایا اور 100 کا لشکر جراحوں نے دے کر حر سے کہا، اے حر، تم جاؤ، امام جہاں تک آئے ہیں وہیں پر روک دو اور انہیں کہہ دو کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جو سختی برتنا چاہتے ہو برتو، اگر قتل بھی کر دینا چاہتے ہو تو گزار نہ کرو، قتل کر دو۔ حر نے امام کو، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میرے پاس پکڑ کر امام کو لے کر آؤ، میں یزید کی بیعت ان سے قبول کروا لوں گا، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کا سر میں قلم کر دوں گا، یہ حر نے کہا۔ لیکن حقیقت میں حر اہل بیت کے محبت کے دعوے دار تھے، وہ دل میں محبت اہل بیت کے تئیں رکھتے تھے۔ سرکار امام حسین اور اہل بیت کی خاطر انہوں نے حر کے اس پیغام کو لے کر
کوفہ سے باہر چلے گئے۔ اب کوفہ سے باہر چلے گئے تو اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خیمے لگائے تھے، اور حر نے بھی وہیں پر پہنچ کر اپنے خیمے کو لگا دیا۔ تو حر نے بھی امام کے خیموں کے پاس ہی اپنے خیموں کو اور اپنے لشکر کے خیموں کو وہاں پر گاڑ دیا، اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے جماعت بناتے، تو حر بھی اسی جماعت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز میں شامل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک طرف یہ کیسا عجیب منظر ہے، حر کے ساتھ اس کے لشکر میں حافظ قرآن تھے، تو ادھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جانثاران یہ محافظ قرآن تھے۔ یہ قافلے میں حافظ قرآن، تو امام حسین کے ساتھ کون تھے؟ محافظ قرآن۔ قرآن کی عزت، عفت، اس کی تعلیم، اس کی عظمت کو بچانے کے لیے، دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے کے لیے امام حسین نے مدینے سے مکہ اور مکے سے پھر کوفے کی طرف سفر کو اختیار کیا تھا۔ حر نے امام سے ملاقات کر کے کہا کہ ابن زیاد کا ارادہ آپ کے تئیں صحیح نہیں ہے، وہ آپ پر ظلم و زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ اے امام، میں دل سے، زبان سے اہل بیت کا بہت شیدائی ہوں، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں، اور دل میں بھی میرے لیے، آپ کے لیے اور اہل بیت کے لیے بے پناہ محبت ہے، لہٰذا میں محب اہل رسول ہوں۔ میں مشورہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ رات کی تاریکی میں یہاں سے کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، یہی آپ کے اور آپ کے قافلے والوں کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ابن زیاد تو اپنا ذہن کچھ اور بنا لیا ہے، آپ کو تکالیف اور اذیتیں دینا چاہتا ہے، حتیٰ کہ انہیں فاسق و فاجر یزید کی بیعت کو آپ سے قبول کرانا چاہتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو قتل کرنے تک اس نے ٹھان لیا ہے۔ امام نے یہ جب سنا تو حر سے کہا، آپ اطمینان رکھو، آپ جاؤ۔ یہ کہہ کر امام اپنے خیمے میں اندر چلے آئے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ رات کے تاریکی میں سرکار امام حسین اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھے، اور صبح جب ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس مقام سے چلے تھے پھر اسی مقام پر آ پہنچے ہیں۔ اب وہاں پر ایک مسافر کا گزر ہو رہا تھا، اس مسافر کو امام نے روکا اور پوچھا، اے اجنبی مسافر، یہ کون سا مقام ہے؟ اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو اس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے امام، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی لفظ کربلا اس مسافر کی زبان سے امام نے سنا تو اب فرمایا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کربلا تو وہی زمین ہے جسے مجھے اپنے خون سے سینچنا ہے اور نانا کے دین کی سیرابی کرنا ہے۔ میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچ فرمایا کرتے تھے کہ حسین کی جاہ شہادت کربلا ہے، اور حسین کی مدفن بھی کربلا ہوگی۔ مدینے کا یہ قافلہ الغرض کربلا میں قیام پذیر ہو گیا، اپنے خیموں میں قیام کر لیا، اور خیموں کو پیچھے کی طرف سے خندق بنا کر اس میں آگ لگا دی تاکہ دشمن پیچھے سے وار نہ کر سکیں۔ اسی طرح امام وہاں پر انتظار کرتے رہے، اور یہ امام نے 2 محرم الحرام 60 ہجری کو بروز جمعرات کربلا کے مقام پر اپنے خیمے کو لگا دیے۔ اب حر یہاں سے روانہ ہو گیا، اور ایک دن کربلا کی جنگ میں یہی حر تھے جو یزید کے قافلے کو خیر آباد کہہ کر، الوداع کہہ کر سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی لشکر میں آ جاتے ہیں، اور امام کی طرف سے یزیدیوں پر وار کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے یہ شہید ہو جاتے ہیں اور شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ یہ جذبہ حر ہے جو زبان سے بھی اہل محبت کا اقرار کرتے تھے، اور اپنے عمل سے بھی بتا دیا کہ میں صرف زبانی محبت نہیں ہوں، میں دل سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اہل بیت پر میں اپنی جان کو قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ الغرض حر تو واپس چلے گئے، تو امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ 2 محرم الحرام سے 60 ہجری وہیں سے قیام کرنے لگے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ امام کربلا میں اپنے خیمے گاڑ چکے ہیں۔ ابن زیاد عمر بن سعد کو طلب کرتا ہے۔ کون عمر بن سعد؟ وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار جو عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے،
وہ 10 صحابہ کی جماعت جن کو دنیا میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دے دی تھی، جنت کی بشارت دے دی تھی، اس میں ایک حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر تھا۔ اس عمر کو ابن سعد نے بلایا۔ دیکھیے یہ زمانے ازل سے بڑی چال چلی ہے کہ جو بھی بڑے بلند مقام اور منصب پر ہوتا ہے، دشمنان اسلام نے ان کی آل اولاد کو اپنے نرغے میں لینا شروع کر دیا۔ دشمنان اسلام نے اسلام کے جو بانی لوگ تھے ان کی اولادوں پر بری نگاہ ڈالی اور ان کو لالچ دکھا کر، سب ہوس تمنا سب دکھا کر اپنے میں راغب کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا حشر تو آپ جانتے ہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر کو ابن سعد نے حکومت، عہدہ اور لالچ پیسوں کا لالچ دے کر یہ بلایا اور کہا کہ اے عمر، تم اب نہر کوفہ کے باہر چلے جاؤ جہاں پر امام حسین علیہ السلام قیام کیے ہیں، کربلا کو روانہ ہو جاؤ اور امام حسین سے مقابلہ کرو، ان پر دانہ اور پانی تنگ کر دو، انہیں مصیبتوں میں ڈال دو اور ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہ برتو۔ عمر نے کہا، ابن زیاد حسین اہل بیت ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں انہیں ایذا دوں، تکلیف دوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، حکومت اور عہدہ اور پیسہ تمہیں نہیں دیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب عمر نے ایک رات کی مہلت طلب کی، میں انشاءاللہ کل صبح بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ابن زیاد نے عمر کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ اب عمر رات جاتے ہیں، اپنے بستر پر سو جاتا ہے۔ ایک طرف خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے، ایک طرف امام حسین ہے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ ایک طرف یہاں دوزخ کے گڑھے کی بھیانک آگ کھلک رہی ہے، ایک طرف منصب ہے، عہدہ ہے، تو ایک طرف یہاں حکومت ہے، پیسہ ہے۔ یہ سب کچھ منظر اسے رات کو بے چینی کر دیا اور آخر اس نے ہوس کو اپنا لیا۔ لالچ کی پناہ میں اس نے ہوس کو اختیار کرتے ہوئے صبح نمودار ہوتے ہی ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور ابن زیاد اس سے پوچھتا ہے، اے عمر، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا امام حسین کے خلاف جنگ کرو گے یا حکومت چاہیے؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ تجھے میں رائے، حکومت جو خراسان کے پاس ہے، رائے ایک مقام کا نام ہے، خراسان کے قریب ہے، میں تجھے وہاں کی حکومت دے دوں گا، وہاں کی سلطنت تجھے دے دوں گا، وہاں کا عہدیدار تجھے بنا دوں گا، تو اگر تو سارا پیسہ بھی تجھے دے دوں گا، بشرط یہ کہ تو امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جا۔ الغرض اس لالچ میں، ہوس میں، دنیا کی چند دن کی حکومت کے ہوس میں عمر نے یہ کہہ بیٹھا کہ ابن زیاد سے، ٹھیک ہے، میں اب امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دولت کی ہوس بہت بری چیز ہے۔ دولت جیسے ہی ہوس ختم ہو جاتی ہے تو ایسا انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ ہوس اچھی چیز ہے اگر اس کا استعمال، دولت کا استعمال صحیح چیز کے لیے کیا جائے۔ اگر دولت اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس کی دی ہوئی امانت کو اسی کی راہ میں اگر خرچ کریں، مساجد کی تعمیر میں، خانقاہوں کی تعمیر میں، مدارسوں کی امداد میں، یتیموں، بیواؤں اور لاچاروں کی مدد کے لیے، غریبوں اور مفلسوں کی حاجت روائی کے لیے اللہ کی دولت کا صرف اگر کیا جاتا ہے تو یہ دولت جو ہوس بن کر آئی تھی ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے، ورنہ اس کا انجام دنیا جانتی ہی ہے۔ کیا ہوا؟ فرعون کا حال کیا ہوا؟ حامان و شداد کا حال کیا ہوا؟ قارون کے خزانے کا انجام کیا ہوا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ کبھی کبھی دولت اگر آ جاتی ہے تو اسے خدا کی راہ میں بغیر سوچے سمجھے خرچ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے میں 1 کے بدلے 70 دے دوں گا۔ اگر وہ تو رب کریم ہے، جتنا چاہے وہ دینے پہ اختیار رکھتا ہے۔ سوچو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے انتہا دولت کو نبی کے فرمان کے مطابق دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا اور زندگی میں ہی 3 مرتبہ جنت خرید لی تھی نبی سے۔ تو یہ تھا مال
متاع کی صحیح حوث تھی، خدا کی راہ میں سچائی کے لیے، حق کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو دولت ہمارے لیے راحت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر نہیں ہے تو پھر مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ دولت، عہدہ اور منصب کی حوث میں آخر عمر نے سرداران نوجوانان جنت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان کسی قبیلے کے سردار کے خلاف اگر جنگ کر دیتا ہے، اگر وہ جنگ ہار جاتا ہے تو کیا وہ سردار اسے خوش ہو کر کچھ انعام دیتا ہے؟ نہیں، وہ سردار تو ایک پھوٹی کوڑی بھی اسے نہیں دے گا۔ تو عمر نے تو نوجوانان جنت کے سردار سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نوجوانان سردار جنت کل جنت میں اسے کچھ مقام عطا کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ کیسی نادانی عمر نے کی تھی۔ والد جلیل القدر صحابی تھے، لیکن یہ بھٹک گیا تھا ہوس کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، منصب و عہدے کے لالچ میں۔ اس نے امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور ابن زیاد سے کہا، ٹھیک ہے میں لڑنے کے تیار ہوں، تم مجھے ایک دستہ یعنی لشکر دے دو۔ تو ابن زیاد نے کہا، ارے اس کے دل میں تو کہیں نہ کہیں محبت ہو سکتی ہے، یہ جلیل القدر صحابی کا بیٹا ہے۔ اس لیے ابن زیاد نے کہا، نہیں، میں تمہیں لشکر نہیں دوں گا، بلکہ جو لشکر میں نے بنائی ہوئی ہے آلریڈی، اسی لشکر میں تم شامل ہو جانا چاہیے اور جا کر کربلا کے مقام پر قیام کر لو اور میرے خط کا انتظار کرو۔ تو عمر الغرض کربلا میں جاتا ہے، انہی خیموں میں قیام کرتا ہے جو حر نے خیمے پہلے گاڑ رکھے تھے۔ اب ایک دن خط موصول ہوتا ہے اور اس خط میں ابن زیاد کا حکم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زیاد کا خط موصول ہوتا ہے اور اس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے، مخاطب ابن زیاد ہوتا ہے اپنے قافلے والے کے لشکروں سے کہ ابن زیاد کا یہ حکم ہے، یزید کا بھی یہ حکم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دو، دانہ پانی انہیں تنگ کر دو، ایسی مصیبتوں میں مشکل میں ڈال دو کہ ان کے حلق کے نیچے یہ قطرہ پانی کا بھی نہ چلا جائے۔ تو لہٰذا عمر نے ایک 500 کے لشکر کو لے کر نہر فرات پر سارا بٹھا دیا اور حکم دیا کہ امام حسین ان کے کوئی بھی قافلے والے اگر کوئی یہاں پر آئے تو یہ قطرہ پانی بھی وہ یہاں سے نہ لے جائیں، اگر کسی نے انہیں پانی دے دیا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا اور نہر فرات پر ایک پہرا لگا دیا، ایک جال بچھا دیا۔ ارے سوچو، تم کس کے اوپر پانی روک رہے ہو؟ کس نانا کا نواسا ہے؟ ارے وہ نانا جو اپنے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے، جس سے سارے لوگوں نے، سارے صحابہ نے سیرابی حاصل کر لی تھی، برتن بھر لیے تھے، آج انہی کا نواسا ہے۔ کیا انہی نانا کی یہ خصلتیں یا نواسے میں بے شک تھیں، لیکن وہاں کرامت دکھانا مقصود نہیں تھا۔ یہ کربلا کا میدان تھا، یہاں امتحان تھا، امتحان میں صبر و رضا اور ہمت ہوتی ہے، نہ کہ کرامت دکھانی ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ظالموں سے مخاطب ہو کر کہا، تم ظلم کی انتہا کر لو، میں صبر کی انتہا کر لوں گا۔ تم ظلم کی انتہا کر لو، میں صبر کی انتہا کر لوں گا۔ تو اب سپاہیوں نے اتنا ظلم کیا کہ یہاں پر امام کا صبر تو دیکھیے، بچے بلک رہے ہیں، نوجوان ترس رہے ہیں، عزت مائیں ترس رہی ہیں پانی کے لیے، لیکن امام صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں، فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہیں کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک ظالم کا ظلم ستم سہ رہے ہیں، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کے لیے کبھی بھی آمدہ نہیں ہے۔ پہلے سے بھی امام کا کہنا وہی تھا اور اب بھی کہنا وہی ہے، ظالموں سن لو، جتنا بھی تم سننا چاہتے ہو سن لو، جتنا بھی ظلم کرنا چاہتے ہو ظلم کر لو، چاہے پانی بند کر دو، چاہے کھانا بند کر دو، چاہے ہر چیز آرام و آسائش ہو، سب چیز مہیا نہ کرو، لیکن میں صبر کر لوں گا اور میرے قافلے والے بھی میرے ساتھ صبر کر لیں گے۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی نہیں، دیکھیے اگر امام حسین اگر چاہتے
تو نہر فرات کو اشارہ کرتے تو نہر فرات اپنا رخ بدل دیتی اور خیمہ حسین میں آ جاتی۔ اگر امام حسین اپنے خیمے میں اگر ٹھوکر مار دیتے تو پانی وہاں سے جاری ہو جاتا۔ ارے علی اصغر کو اگر زمین پر لٹا دیتے تو ایڑیوں کی رگڑ سے پھر تاریخ دہرائی جاتی تھی، وہاں بھی چاہے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا تھا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم جاری ہو گیا تھا، ہو سکتا تھا۔ لیکن امام حسین نے ان سارے کرامتوں کو نہیں دکھایا، لیکن صبر کر لیا۔ سوچو، آؤ میں تاریخ ہند آپ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ان سرکار امام حسین علیہ السلام کی آل میں میرے جد اعلیٰ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان ہند الولی عطا رسول نائب النبی سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سرزمین ہند پر قدم رکھا، اجمیر میں پہنچ گئے، تو اس وقت کے وہاں کے بادشاہ کے سپاہیوں نے انا ساگر کے پانی کو لینے سے روک دیا بادشاہ کے حکم سے۔ اب سرکار غریب نواز نے اپنا کاسا اپنے خادم کو دے کر کہا، اے خادم، تم انا ساگر کے قریب جاؤ، کاسے کا رخ انا ساگر کی طرف کرو اور کہو کہ خواجہ نے تمہیں بلایا ہے۔ تاریخ ہند گواہ ہے کہ سارا انا ساگر سوکھ گیا اور سارے کا سارا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ حیرت میں مت پڑو لوگوں، آج کل سائنس کا دور ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے بڑی بڑی باتوں کو چھوٹی سی فلاپی میں سیو کر سکتے تھے، چھوٹا سا وقفہ ہوتا تھا، پھر کیسٹس نکلے، پھر ڈسک نکلے، پھر چپس نکلے، نہ جانے اور کیا کیا آگے، فوٹونکس بھی نکل گئی ہے۔ لیکن بہت ذخیر باتوں کو، بہت بڑی بڑی کتابوں کو یہ ایک چھوٹی سی جگہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ سائنس بتا چکی ہے۔ جب سائنس کی پہچان یہ ہے، انسان اپنی سوچ، غور و فکر سے بڑی سی بڑی چیزوں کو، بھاری سی بھاری چیزوں کو ایک چھوٹی سی جگہ میں سما سکتا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی عطا سے کیا اس کے محبوب بندے، اس کے ولی کامل سرکار غریب نواز پورے انا ساگر کو چھوٹے سے پیالے میں سمانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، بے شک یہ ان کی کرامت تھی، یہ ہماری سمجھ اور عقل سے باہر ہے۔ تو سرکار غریب نواز میں کہنے کا مقصد یہ ہے، چاہتے تو سرکار امام حسین جو جد اعلیٰ تھے سرکار غریب نواز کے، سارے انا ساگر، سارے نہر فرات کے پانی کو اپنے خیمے میں بلا سکتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ جہاں دین پھیلانا ہوتا ہے وہاں کرامت دکھانی پڑتی ہے۔ جہاں دین پھیلانا ہوتا ہے وہاں کرامت دکھانی پڑتی ہے، اور جہاں دین بچانا ضروری ہوتا ہے وہاں کرامت نہیں، صبر اور استقامت دکھانی پڑتی ہے۔ تو کربلا کا میدان وہ تھا، وہاں پر دین کو بچانا تھا۔ یزید کی بربریت کی جو دھجیاں اڑانی تھی، یزید نے جو احکام شریعت کے خلاف ورزی کی چکی تھی، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھجیاں اس نے اڑا رکھی تھی، اس شریعت کو بچانا تھا، قرآن کے محافظ بھی بننا تھا، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی بچانا تھا، نبی کی سنتوں کو بچانا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو بتانے کے لیے صبر و رضا کا جام پینا انہیں ضروری تھا۔ شہادت کا جام پینا سرکار امام حسین نے پسند فرما لیا، لیکن فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا۔ اسی لیے سرکار غریب نواز ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں کرامتوں کا ظہور دکھایا۔ سرکار امام حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی، صبر و رضا دکھایا، اتنا صبر دکھایا کہ خدا خود یہ کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر کا بدلہ امام حسین کو اتنا حسین ملا کہ جنت کی تو دور، جنت میں وہ نوجوانان جنت کے سردار بن گئے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسین حسنین کریمین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سردار ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حسین کا دامن تھامے ہوئے ہیں، انہی کی باتوں کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ہم ایسے حسین سوداگر کے ہاتھ پر بک چکے ہیں کہ جب جنت ان کی ہے تو ان کی اگر عنایت ہم
پر ہو جائے تو غلامان حسین بھی کل جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں گے یزیدیوں تمہارا حشر جہنم میں ہوگا، حسینیوں تمہارا ساتھ حسین کے ساتھ جنت میں رہے گا، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اسی لیے اس جہاں کو بنایا گیا ہے کہ جہاں میں دین پر چلو، استقامت رہو، سچائی کا ساتھ دو۔ یہی کام، یہی پیغام کربلا سے سرکار امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ کل 7ویں محرم آنے والی ہے، جہاں پانی وغیرہ بند کر دیا گیا تھا امام اور قافلے والوں پر، اسی کی یاد میں محب اہل بیت حسین اور حسین کے چاہنے والے دنیا میں سبیل پلاتے ہیں، شربتیں پلاتے ہیں، کھچڑا پکا کے کھلاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ رہی بات، چند لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ قتل ہو گئے، مردہ ہو گئے، اور قرآن میں بے شک کہتا ہے کہ زندہ ہیں، تو پھر زندوں کے لیے ایصال ثواب کیسا کیا جا سکتا ہے؟ بے شک ایصال ثواب صرف مرحومین کے لیے نہیں، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہی ایسے نیک اعمال کرے کہ اس کا ایصال ثواب اپنی ذات تک رکھ لے تو مولا اس کے مراتب بلند فرمائے گا اور اسے مقام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہم ان زندہ شہدائے کربلا کے ان کے مراتب کے بلندی کے لیے اور بلندی کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، بھوکے پیاسوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور امام حسین کا دم بھرتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم ان کی یادوں کو مناتے ہیں، نہ کہ شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ کربلا کا پیغام ہمیں یہ دیتا ہے، امام حسین کی یاد مناؤ، اہل بیت کی یاد مناؤ، نہ کہ ایسے کام کرو کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی دکھیں۔ تو شریعت کی خلاف ورزی مت کوئی کام کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، ان کی محافل کو آباد کیجئے، ان کے نام پر غریبوں کو کھلائیے، پلائیے، کپڑا پہنائیے، یہ سب ثواب جاریہ کے کام ہے تمہارے لیے۔ انشاءاللہ میرے آئندہ کی نشست میں، یعنی کل کی نشست میں، 7ویں محفل میں انشاءاللہ میں آپ کے روبرو پھر گفتگو کروں گا، اور آگے کے حالات جنگ کے کیسے پیدا ہوئے، کس طرح جنگ کا معاملہ تھا عربوں کا، کس طرح وہ جنگ کو آمدہ کرتے تھے، کس طرح جنگ کی شروعات کرتے تھے، پھر آخر میں جنگ کس طرح تبدیل ہوتی تھی، یہ سارے واقعات آپ کے روبرو انشاءاللہ کل کی محفل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔